مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کر غلو کا شکار ہے۔ نوجوانوں میں یا یوں کہہ لیں کہ ٹین ایجرز میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت جن کو حاصل ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، جس کا مطلب شیر ہوتا ہے۔ جنگجو اور بہادر شخصیت تھے۔ جو کنیت تھی وہ ابو تراب کے نام سے مشہور ہوئی۔ احادیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ بہتر تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت علی کے مقابلے میں کم تھی۔ خارجی گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہو چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی آپ کے خلافت کے معاملات سیٹل نہیں ہوئے۔ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ عراقیوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کرنا شروع کر دی۔ یہ نیت اور ارادہ رکھتے ہوئے کہ بیت اللہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ بیت اللہ کے اندر وہ ماں اللہ سے دعا کرے اور اس بیت اللہ کی چار دیواری کی برکت سے یہ ڈیلیوری جو ہے یہ ایزی ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ تھا اس دور میں جو کہ لاجیکل ہے۔ ہماری آج کی گفتگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہوگی۔ ویسے تو گاہے بگاہے صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن بہت سے دوست احباب کی یہ خواہش تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر ایک جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ رکھا جائے، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اور مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کر غلو کا شکار ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود غلو کا شکار ہیں بلکہ اس کے مقابلے میں جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے سے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اہل سنت والجماعت کا گروہ اور اہل سنت والجماعت میں سے مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے مقام نہیں دیتے کہ جو ان کا مقام دین میں، اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس جھوٹے پروپیگنڈا کو واضح کیا جائے اور اپنی آنے والی نسل کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے عقیدے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے کم و بیش 12 یا 13 سال قبل ہوئی ہے، یعنی کہ مختلف اقوال کے مطابق جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 یا 13 سال کے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی کے نزول کا سلسلہ شروع کیا۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا کہ ابھی اس پیغام کو پوشیدہ ہی رکھنا مقصود تھا۔ چنانچہ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، لات عزا اور منات کی نفی کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اس طرح نوجوانوں میں، یا یوں کہہ لیں کہ ٹین ایجرز میں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت جن کو حاصل ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے اپنے ذمے لے لی تھی، کیونکہ چچا نے ہی، ہم پچھلے سیرت کے موضوعات میں پڑھ چکے ہیں کہ چچا نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے پیشے سے منسلک کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے اہل و عیال زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، تو چچا کا بھار تقسیم کرنے کے لیے حضرت عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ایک ایک بیٹے کو اپنی زیر کفالت لیا تھا۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی زیر سرپرستی پرورش پا رہے تھے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوشیدہ طور پر عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، خاموش رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا کہ اے بھتیجے، تم اور میرا بیٹا یہ کیا عبادت کر رہے ہو؟ تب پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ کہا تھا، بتایا تھا کہ چچا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سچے اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اور آپ کو میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے خود تو اسلام قبول نہیں کیا اور یہی کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں، لیکن اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ بھتیجے جب تک تیرا چچا زندہ ہے تیری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا، میں اس بات کی تجھے گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اپنے بیٹے حضرت علی کو بھی حضرت ابو طالب نے اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، بلکہ بیٹے سے پوچھا تو اس نے بھی بتایا کہ میں ان کے اوپر ایمان لا چکا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا آپ نے اچھا کیا، ان کا پیغام ایک سچا پیغام ہے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدائی اسلام میں پیش آنے والی تمام تر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس سعادت سے بھی بہرہ مند کیا کہ اپنی لاڈلی بیٹی سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی آپ کے والد حضرت ابو طالب نے رکھا تھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، جس کا مطلب شیر ہوتا ہے، جس کا اظہار آپ نے مرحب کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے خیبر کے موقع پہ کیا تھا، کہ جس وقت خیبر کی جنگ میں مرحب کا آپ سے مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر وہ شیر ہوتا ہے کہ جس کا روب اور جس کی ہیبت پورے جنگل کے اوپر طاری رہتی ہے۔ یہ ایک خوشخبری بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت کے حکم سے میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کی فتح نصیب فرما دے گا، اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، جن کو فاتح خیبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اعتبار سے تقریباً مورخین نے جو آپ کے قد کا اندازہ لگایا 5 فٹ 6 انچ کے قریب آپ کا قد تھا. نہ آپ قد میں چھوٹے تھے اور نہ آپ قد میں لمبے تھے, ایک درمیانہ لیول کا قد تھا, اور جسم جو ہے وہ بھرا ہوا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ گندمی رنگ کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائل تھے, لیکن جنگجو اور بہادر شخصیت تھے, جنگجوئی میں اپنا نام رکھتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل تھی کہ آپ صرف ایک جنگجو انسان نہیں بلکہ ایک فقیہ بھی تھے. یعنی صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین نے جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو جس سے وہ مشورہ طلب کرتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. آپ ایک بہترین خطیب بھی تھے, آپ ایک سپہ سالار بھی تھے, آپ ایک بہترین مینجمنٹ کرنے والے انسان تھے جو کہ ایک اچھے طریقے سے کسی گروہ کو لے کے چل سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک کوئی دوسری شادی نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ فوراً ترک کر دیا تھا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی خواہشات جو طبعی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تجاوز نہیں کر پائی تھی. وگرنہ انسان جنون میں جب کسی سے شادی کی ٹھان لیتا ہے, یہی پیغام ہمارے میڈیا پہ دیا جاتا ہے کہ جس سے شادی کی ٹھان لو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, تم نے شادی کر کے ہی چھوڑنا ہے, تم نے اس کو پا کر ہی دم لینا ہے, یہی زندگی کا حاصل. لیکن ایسا دین اسلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں نہیں تھا. آپ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی, لیکن آپ کو اپنی کنیت ابو تراب بہت پسند تھی, کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ کا حضرت فاطمہ سے میاں بیوی میں جو نوک جھوک ہو جاتی ہے, کوئی نوک جھوک ہوئی تو حضرت علی گھر سے نکلے اور جا کے مسجد النبوی میں لیٹ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے کے لیے جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ نے فرمایا قم ابا تراب. تو اس وقت سے اے تراب کے باپ, یعنی یہ کنیت کا ایک سلسلہ عربوں میں تھا, تو اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی وہ ابو تراب کے نام سے مشہور ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے والہانہ محبت کرتے تھے. یہاں میں ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں. عام طور پہ جو یہ کنسیپٹ مشہور ہے کہ شاید بیوی کے وفات پا جانے کے بعد شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے, یا اس کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یا نکاح کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. ساری زندگی جس کے ساتھ گزاری ہے, جو جنت میں آپ کی بیوی بننے والی ہے, مرتے ہی اس کا نکاح ختم ہو جائے, یہ بالکل بے دلیل بات ہے. نہ تو اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی دین اسلام کا جو ایک لاجیکلی تقاضا ہے وہ اس کو مانتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات صحیح روایات میں موجود ہے کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے. یعنی حضرت علی نے خود اپنی بیوی کو غسل دیا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. خامند اس طرح ہی اس کا خامند ہے مرنے کے بعد بھی جس طرح کہ وہ زندگی میں اس کا خامند تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی اور نکاح بھی نہیں کیا. اس کے بعد جتنی شادیاں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بعد میں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں چند ایک باتیں بہت ہی معروف اور جاننے والی. نمبر 1, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہر مومن آپ سے محبت کرے گا اور ہر منافق آپ سے بغض رکھے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکا سا بھی بغض موجود ہو تو آپ مومن نہیں ہیں, آپ کا شمار منافقین میں کر دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے
اپنے نمائندے کی حیثیت سے مدینہ میں مقرر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ علی آپ کی مثال میرے بعد وہی ہے جو موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم پر مقرر کیا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کو نبوت نہیں مل سکتی، وگرنہ آپ کی حیثیت وہی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر نمائندہ مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نامزد ہوئے۔ یہاں یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا مختصر تعارف تھا، جو اصل معاملات الجھے ہیں اور جن باتوں کو آج میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے خارجیوں کا گروہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے اندر فتنہ انگیزیاں کر رہا تھا۔ حضرت علی کے منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا۔ یہ نازک مسئلہ ہے اور حساس مسئلہ ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھنا ہے اور نیوٹرل ہو کے سمجھنا ہے۔ کسی ایک طرف ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ نہیں ہوگا، ہم نیوٹرل بات کو سمجھیں گے کہ حقائق کیا تھے اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ تجزیہ پیش کریں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے جو قاتلین عثمان ہیں ان سے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن میں اس بات کا پورا ذمہ دار ہوں کہ موقع کی مناسبت سے، ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی حالات اجازت نہیں دیتے، اگر ابھی میں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یہ خارجیوں کا گروہ مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچائے گا، لیکن بتدریج میں اقدامات کرتے ہوئے اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے حضرت عثمان کا قصاص ضرور لوں گا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دونوں صحابہ جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ درست تھے، لیکن احادیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ بہتر تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت علی کے مقابلے میں کم تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی ایک اجتہاد تھا اور ان کی ہم اس کو اجتہادی خطا کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں صحابہ نیتاً اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو میں درست نیت کے اوپر تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی رائے کو زیادہ حق پر قرار دیا، جس کا ذکر صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے۔ اور یہ ایک حدیث اس پورے مسئلے کو جو امت کے درمیان متنازع بنایا جاتا ہے، اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک روایت ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے دو گروہوں میں سے دو گروہ جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، ایک تیسرا گروہ جو دین سے نکل چکا ہوگا وہ نکلے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ حضرت علی کا ہوا اور ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو گروہوں میں سے ایک دین بیزار بے دین گروہ تیسرا نکلے گا۔ یہ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ خارجی گروہ۔ اب تیسرے گروہ کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو گروہوں میں سے جو گروہ
زیادہ حق پر ہوگا وہ اس تیسرے نکلنے والے گروہ سے جنگ کرے گا. اب بات سمجھیے کہ جو دو گروہ تھے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یہ حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, تیسرا گروہ خارجی کا. فرمایا ان دو گروہوں میں سے جو زیادہ حق پر ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ اس تیسرے گروہ سے کیا کرے گا, جنگ کرے گا. یہ بات اب آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور ذہن نشین کر لینی ہے, آگے جا کے یاد آئے گی. آگے چلیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر منصب خلافت پر فائز ہو گئے. یہ اختلاف قائم ہو گیا. اس اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں. خارجی گروہ وہ گروہ تھا جو صلح ہونے نہیں دیتا تھا, حتیٰ کہ جب صلح ہونے لگی, جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ثالث, دو صحابی ثالث مقرر ہو گئے اور صلح ہونے لگی, تو خارجی گروہ جو ہے اس نے اس صلح کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے تقریباً 40,000 کا گروہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ اختلاف چل رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے لوگوں کی حمایت کا اعلان سنتے ہوئے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ امت مسلمہ کا جو رقبہ ہے وہ پھیل چکا ہے. چنانچہ مدینہ المنورہ سے دارالخلافہ کو اگر عراق میں کوفہ میں منتقل کر دیا جائے تو وہاں بیٹھ کر حکومتی انتظامات کو چلانا آسان رہے گا. چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں منتقل ہو گئے. جب آپ وہاں منتقل ہو رہے تھے تو صحابہ نے آپ سے پوچھا, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا, علی کہاں جاتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ میں عراق کی طرف دارالخلافہ منتقل کرنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں اس لیے جاتے ہو تاکہ وہ اپنی تلوار سے تمہاری داڑھی کو خون سے رنگ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق پہنچ گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں بھی ہوئیں. حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ دونوں صلح کرنا چاہتے تھے. صلح کے لیے دو صحابی مقرر ہوئے. انہوں نے ابھی صلح کی بات چیت کرنی تھی کہ یہ خارجی گروہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا. حضرت اب وہ حدیث کا موقع آیا. مقام نہروان ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے خلاف جنگ کی ہے, خارجیوں کے خلاف جنگ کی, اور تقریباً ہزاروں کی تعداد, مختلف روایات ہیں لیکن ہزاروں کی تعداد کے اندر خارجیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. چند ہزار بچے, جن میں ایک عبد الرحمن بن ملجم بھی باقی تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب ذرا حالات کا تجزیہ کیجئے گا. حالات کیا ہیں کہ خارجی گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہو چکا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی آپ کے خلافت کے معاملات سیٹل نہیں ہوئے, وہ اپنی جگہ حکومت کر رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ حکومت کر رہے ہیں. اس دوران خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا. نہ صرف یہ منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا بلکہ عراقیوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کرنا شروع کر دی, اور اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مواقع پر اس بات کا اظہار کیا. ایک موقع پر جب ایک بڑا ہجوم آپ کے گرد اکٹھا ہو گیا اور آپ کے وقار کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے اللہ, میں ان لوگوں سے بیزار ہوا جاتا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے اکتا گئے ہیں. چنانچہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے, یہ لوگ مجھ سے آزاد ہو جائیں اور میں ان سے آزاد ہو جاؤں. پھر ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراقیوں کو ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہی کہ تم میں سے وہ بدبخت ترین شخص کس بات سے رکا ہوا ہے کہ وہ اپنی تلوار سے میری داڑھی کو خون آلود کر دے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی, اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی اسی بات کا حوالہ دیا اور حضرت علی نے بھی اسی بات کا حوالہ دیا. اب یہ بات کیا تھی؟ داڑھی کو خون سے رنگنے والی بات جو دونوں صحابہ نے کی,
وہ بات یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے علی، کیا حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی دونوں ساتھ تھے، تو ساتھ جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا کے دو بدبخت ترین انسانوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دنیا کے بدبخت ترین انسان جو دو ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بدبخت انسان وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کو اللہ نے اس قوم کے کہنے پر بطور معجزہ نبی ایک پہاڑ سے برآمد کیا تھا، اس اونٹنی کو پاؤں کاٹ کر، اس کے پاؤں کاٹ کر جس بندے نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان تھا۔ اور دوسرا انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا دنیا کا بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو علی تیرے سر پر وار کرے گا جس سے تیری داڑھی خون سے بھر جائے گی اور اللہ رب العزت تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا۔ یہ پیشین گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر چکے تھے، اور عراقیوں کے بد عہدی اور بے وفائی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے تھے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں۔ دیکھیں انہی لوگوں میں سے کوئی بندہ کس ذہن کا بیٹھا ہے، شکل پہ تو نہیں لکھا ہوا نا، وہ خارجی ایسے مسلمانوں میں سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی اولاد میں سے کوئی بندہ، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان شدت پسند بن جائے، آپ کو پتہ ہی نہ لگے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور بچہ جو ہے وہ ایکسٹریم لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ کس طرح سے کہ کوئی نہ کوئی جوشیلی تقریر، کوئی نہ کوئی بیان، اور جو کوئی نہ کوئی ہیپناٹائز کر کے کسی نے اس کو یوز کر لیا۔ تو اب اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کون تھا، خارجیوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا کیا تھا، اور یہ سارا گروہ کیا چاہتا تھا۔ چنانچہ خارجی گروہ وہ تھا جو عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، اس نے ایک گروہ مسلمانوں میں شدت پسند پیدا کر دیا۔ اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ ان الحکم الا للہ، یہ دلیلیں قرآن سے ہی لیتے تھے، اور یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے، حاکم صرف اللہ ہے، چنانچہ دنیا میں کسی کو مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دیا وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ اب نہ صرف وہ کافر ہو گیا بلکہ اب ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو قتل کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کے مال کو مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضے میں بھی لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہی خارجیوں نے جس وقت حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہونے لگی تھی بغاوت کر دی، اور نہ صرف حضرت علی بلکہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور بیک وقت 3 آدمیوں کے اوپر، 3 صحابہ کے اوپر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیک وقت فجر کی نماز میں ان تینوں آدمیوں کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے لیکن وہ بچ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کسی بیماری کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کر کے اسی طرح آپ کے سر پہ وار کیا جس سے آپ کی داڑھی ساری خون آلود ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حملہ کرنے سے پہلے یہ شخص جب پلان کر کے کوفہ میں آیا، عراق میں آیا،
تو ایک عورت کو اس نے حضرت علی کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا. اب ذرا سنیریو کو سمجھیے گا. سنیریو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو خارجی جنگ کی تھی جنہوں نے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا تھا. اب ان کے ہی کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب کوفے میں اور عراق میں موجود تھے, تو ان کے دل میں یہ نفرت ہو گئی کہ حضرت علی نے ہمارے فلاں فلاں کو قتل کیا. چنانچہ وہ ایک مزید حضرت علی کے ساتھ انتقام کے جذبے میں پروپیگنڈا کر رہے. تو عبد الرحمن بن ملجم نے اس عورت کو حضرت علی کے خلاف بولتے ہوئے سنا, تو اس نے اس عورت تک جب رسائی حاصل کی, تو یہ ایک خوبصورت عورت تھی, نامی گرامی عورت تھی. عبد الرحمن بن ملجم نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو اس نے کہا کہ میرا حق مہر کیا ہوگا, 3000 درہم, ایک غلام مرد اور ایک لونڈی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر. یہ اس نے اپنا حق مہر مقرر کیا, جس کو عبد الرحمن بن ملجم نے قبول کیا, اور اس نے کہا کہ پہلی 3 شرطیں قبول, اور چوتھا کام کرنے کے لیے تو میں عراق میں آیا ہوں, چنانچہ میں یہ کام کروں گا. اب ذرا کانسیپٹ دیکھیے گا کیا ہے. عبد الرحمن جب حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہا ہے, تو وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا اپنے نزدیک. اپنے نزدیک وہ ایک نیکی کا کام کر رہا ہے. اور وہ عورت جو ان دونوں کو, اس کے ساتھ ایک اور بھی, اس عورت نے ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا تھا تاکہ حملہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو سکے. اس عورت نے کہا, 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس عورت نے کہا کہ جب تم حملہ کرنے جانے لگو تو مجھے مل کے جانا. تو جانتے ہیں اس عورت کو یہ دونوں بندے کہاں ملے؟ یہ دونوں بندے اس عورت کو مسجد میں ملے جہاں پر وہ اعتکاف پر بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کو شہید کرنے کے بعد بچ نکلے تو ساری زندگی عیش میں گزاریں گے, اس عورت سے شادی ہو جائے گی, عیش کریں گے. اور اگر ہم حضرت علی کو شہید کر کے مارے گئے تو جنت سے بہتر ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا, جس کو بدبخت ترین انسان دنیا کا قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی اس عقیدے کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں نے اس کو شہید کر کے جنت پا لینی. یہ ایک انتہائی خطرناک عقیدہ ہے, یہ ایک خطرناک نظریہ ہے جو خارجی گروہ کے اندر پیدا کیا گیا. اور ایک آپ کو اور تاریخی بات بتاؤں, جنگ نہروان میں ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. اس شخص کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب فتح مکہ پہ آپ مال تقسیم کر رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ اعدلوا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تیرا برا کرے, اگر اللہ اور اس کے رسول نے انصاف نہیں کرنا تو پھر انصاف کس نے کرنا ہے؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر ایک جانور کے جسم سے ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے, یا گولی ایک جسم میں ادھر سے داخل ہو پیچھے سے نکل جائے. جیسے گولی جو ہے وہ نکل جاتی ہے نا, یہ خارجی اسلام میں داخل ہوں گے اور دوسری طرف سے نکل جائیں گے. وہ بندہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, اس کو قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ نہروان کے اندر. یعنی یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے. چنانچہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی گئی الصلاۃ الصلاۃ, حضرت علی اپنے حجرہ مبارک سے جب مسجد کی طرف تشریف لائے تو مسجد کے دروازے پر ان دونوں نے وار کیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جب گرفتار کیا تو اس نے کہا, میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل نہیں کیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کو شہید کیا ہے, میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید نہیں کیا. کیوں؟ خلیفہ تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو, اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور اگر یہ زخم جو ہے اسی میں میری شہادت ہو گئی تو قصاص کا بدلہ قصاص ہے, اس کو اسی طرح قتل کرنا جس طرح اس نے میرے اوپر وار کر کے مجھے شہید کیا, اور اس کا مسئلہ نہ کرنا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، ایک طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے ایک جو بھی اس کا آلہ تھا اس کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم میں ایک پائپ ڈال کے اس سے چیک کیا، تو اس سے دماغ کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس پائپ کے اندر آ گیا، جس سے اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ زخم دماغ کو ڈیمیج کر گیا ہے اور اب یہ زخم بارآور نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ امیر المؤمنین آپ وصیت کر دیجئے، اسی زخم میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور ان کو وصیت کی، تقویٰ کی وصیت کی، سادگی کی وصیت کی، اور اس بات کا ان کو درس دیا اور تلقین کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرتے رہنا اور دنیا کی محبت سے بے رغبت رہنا، دنیا کی محبت تمہارے اوپر غلبہ نہ پا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا معاملہ ہے، تم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عبد الرحمن بن ملجم کے وار سے ہی جام شہادت نوش فرماتے ہوئے عراق کی سرزمین میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے، آج تک صحیح سورس کے ساتھ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ آپ کی قبر مبارک کو ایک راز رکھا گیا تھا۔ راز اسی لیے رکھا گیا تھا کہ خارجی گروہ ہے، ان سے کچھ بھی بعید نہیں، تو خدا نہ خواستہ وہ اس وقت کہیں ان کو موقع ملے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بے حرمتی کریں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو جو ہے وہ ایک راز رکھا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو بعد میں مدینہ منتقل کر دیے گیا آپ کے جسد اطہر کو، بعض میں کا کہنا ہے کہ وہ قبر مبارک حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تھی جس کو حضرت علی کی سمجھتے رہے، لیکن بہرحال اتھینٹک طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قبر مبارک کی نشاندہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی، یہی راج موقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن جو ہے وہ خلیفہ بنے، اور حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور اس طرح سے مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ ایک ہاتھ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ایک اور بات جو کہ بہت معروف ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے، اور آپ نے اکثر بینرز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، یعنی آپ کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ولادت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، تو ہمیں اس سے ماننے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر اس کو فضیلت بھی مان لیا جائے تو ہم تو اس سے بڑی فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مان رہے ہیں۔ ہم تو حضرت علی کو پیمانہ حق و باطل مان رہے ہیں، ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیمانہ مان رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہی مومن ہے، جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ تو اول تو یہ کہ یہ مولود کعبہ والی بات اتھینٹک نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی کوئی کہتا ہے کہ ہے تو ہم کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں اگر حضرت علی مولود کعبہ ہے۔ لیکن مولود کعبہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے، یا حضرت علی سے مدد مانگنی شروع کر دی جائے، یا علی مدد کہنا شروع کر دیا جائے، یا حضرت علی کی ذات میں غلو کرتے ہوئے انہیں مولا کائنات کہنا شروع کر دیا جائے۔ جو حضرت علی کو مولا علی کہا جاتا ہے، تو مولا علی کہنا وہ اگر اس سینس میں ہو کہ حضرت علی، مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، جس طرح ہم کسی نیک انسان کو، عالم دین کو نہیں کہتے مولانا، اے ہمارے سردار ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے بڑے، تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن ہم اس طرح کہنا کیوں درست نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ایک چیز جو معاشرے میں جب کوئی اصطلاح بن جاتی ہے تو جب وہ لفظ یوز ہوتا ہے تو اسی معنی میں یوز ہوتا ہے۔ تو جب آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا علی کہتے ہیں تو اس کا ایک کنسیپٹ جو اس کے اہل تشیع کے حضرات کے ہاں وہ کیا ہے
کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کا مولا، کہ جو گویا کہ کائنات کے اوپر ایک جو ہے وہ تصرف رکھتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو غلو ہیں وہ دین اسلام ہمیں ان کی اجازت نہیں دیتا۔ مولود کعبہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کائنات کا اختیار آ گیا۔ یہ بات بھی ایسے سمجھنے کی ہے، وقت آخری ہے، کہ مولود کعبہ کا کنسپٹ، کیا یہ کنسپٹ درست ہے؟ یعنی ایک انسان سوچتا ہے نا کہ یہی ایک ایسی حالت میں ڈیلیوری میں عورت بیت اللہ کے اندر چلی جائے، یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو ایسا ممکن ہے۔ یہ کنسپٹ غلط نہیں ہے، مولود کعبہ والا کنسپٹ غلط نہیں، کیسے ممکن ہے؟ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی، یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ یہ کنسپٹ اس لیے ممکن ہے کہ عرب معاشرے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی بچے کی پیدائش پر کمپلیکیشنز آ رہی ہوں، بچے کی پیدائش نہ ہو رہی ہو، تو بطور برکت اور دعا کے کہ بیت اللہ کے اندر اس عورت کو لے جایا جاتا تھا، یہ نیت اور ارادہ رکھتے ہوئے کہ بیت اللہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ بیت اللہ کے اندر وہ ماں اللہ سے دعا کرے اور اس بیت اللہ کی چار دیواری کی برکت سے یہ ڈیلیوری جو ہے یہ ایزی ہو جائے۔ یہ کنسپٹ تھا اس دور میں، جو کہ لاجیکل ہے، ایک متبرک جگہ پر انسان کا نظریہ بن جاتا ہے کہ ایسا وہاں ہوتا ہے۔ تو اس لاجک کے، اس نظریے کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی والدہ کو بیت اللہ، یعنی ایک جو کہتے ہیں وہ مولود کعبہ، وہ اس سینس میں اس کو وہاں پر لے جایا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں یہ مختصر تعارف تھا۔ اگر ہم نیوٹرل رہ کر اور تحمل کے ساتھ اس بات کو سوچیں تو ہم اس بات کا اعتراف ہمیں نظر آئے گا کہ جس طرح ہم دیگر صحابہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، دیگر صحابہ کا ادب کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام بھی بجا لاتے ہیں۔ اور آپ کا قاتل وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے کہ جس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس خارجی نظریے اور اس خارجی گروہ سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔